بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ ناظرین، آج ہم بتائیں گے عید نماز پڑھنے کا مسنون طریقہ۔ عید نماز 2 رکعت ہوتی ہے، عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ ہو۔ سب سے پہلے جس طرح ہم عام نمازوں کے لیے فرض کے لیے وضو کرتے ہیں، وضو کریں، اس کے بعد امام کے پیچھے قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں، اور جس طرح ہم تکبیر تحریمہ فرائض نمازوں میں کہتے ہیں وہ کہہ کر، اس کے بعد پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیرات ہیں، یعنی کہ تکبیر تحریمہ کو ملا کر ٹوٹل 8 بن جائیں گی۔ تو تکبیر تحریمہ کہیں، تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیرات کہنی ہے جو مسنون ہیں۔ تکبیرات کہتے وقت ہاتھ اور رفع الیدین کرنا صحابہ سے ثابت ہے، رفع الیدین کریں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جائے۔ عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورہ غاشیہ پڑھنا عید میں ثابت ہے۔ جب سورہ فاتحہ پڑھ لی، کوئی دوسری سورت پڑھ لی، اس کے بعد رکوع کرنا ہے، اور اس طرح آگے باقی جو ارکان ہیں عام نماز میں ہم کرتے ہیں کہ رکوع کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ کہنا ہے، پھر سجدوں میں جانا ہے، 2 سجدے کرنے ہیں، پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ جب دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو جو قیام کی تکبیر ہے اس کے علاوہ 5 تکبیرات زائدہ کہنی ہیں، اور وہ بھی قراءت سے پہلے۔ دونوں رکعات میں قراءت سے پہلے تکبیرات زائدہ ہیں، تو 5 تکبیرات یعنی قیام کی تکبیر، کھڑے ہو گئے دوسری رکعت کے لیے، اس کے بعد 5 زائد تکبیرات کہی جائیں گی، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ کی تلاوت ہوگی، اور سورہ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت کی، اور جو مسنون ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سورہ غاشیہ دوسری رکعت میں پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ امام کے پیچھے ہوں، صرف سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، باقی جو ہے قراءت امام کی سماعت کرنی ہے۔ جب دوسری رکعت کی قراءت مکمل ہو جائے فاتحہ کے بعد دوسری سورت کی بھی، پھر رکوع کرنا ہے، اور اسی طرح سجدہ کر کے تشہد آخری جو ہے پڑھ کے التحیات اور پھر درود، اس کے بعد جو ہے وہ دیگر دعائیں جیسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ کے سلام پھیر دینا ہے۔ اس طرح جو ہے عید کی نماز مکمل ہو جاتی ہے۔ یہ یاد رہے کہ اگر کوئی شخص تھوڑا لیٹ پہنچا ہے اور اس سے کچھ تکبیرات نکل گئی ہیں، یعنی امام مثلا پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے بعد 7 زائد تکبیرات ہیں، تو امام 4 تکبیرات کہہ چکا ہے اور باقی 3 ملی ہیں، تو اس میں اہل علم کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ یہ تکبیرات مسنون ہیں، فرض نہیں ہیں، لہٰذا اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، جتنی امام کے ساتھ میسر آ گئیں اتنی تکبیرات کہہ لی جائیں، اور اس کے بعد آگے قراءت میں امام کے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو اگر تکبیرات چھوٹ گئی ہیں تو ان کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ امام جب قراءت کر رہا ہو تو اس کی متابعت زیادہ ضروری ہے، تو اس کا خیال رہے، یعنی کہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اگر رکعت پوری نکل گئی ہے تو پھر جو رکعت رہتی ہے اس کو پڑھنا ہے، اور اسی طرح پھر وہ 7 تکبیرات اکیلے آپ وہ جو رکعت مکمل کرنی ہے وہ آپ کہہ لیں تکبیر تحریمہ کے بعد، تو اس میں جو ہے وہ اس ترتیب سے پھر 1 رکعت پوری ہو جائے گی۔ بارک اللہ فیکم۔